اگر کسی شخص کو ہر وقت جسمانی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اسے جسم میں تھکن کا احساس ہوتا ہے، صبح بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، کسی کام کے کرنے کو دل نہیں کرتا، اور اگر کام شروع کر جائے تو بہت جلدی تھک جاتا ہے، ان تمام علامات کی وجہ اگر کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے تو پھر بہت زیادہ امکان ہے کہ اس شخص کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ تو آج اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے نفسیاتی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص کو مسلسل جسم میں کمزوری اور تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ Welcome to Stress Free Life. SFL is a HRD and mental health services firm. اکثر لوگوں کو ہر وقت جسمانی کمزوری کی شکایت ہوتی ہے، انہیں تھکن کا احساس ہوتا ہے، ان کے اندر انرجی نہیں ہوتی کچھ کام کریں، اور اگر کسی کام کرنے کے لیے بڑھتے ہیں تو بہت جلدی تھک جاتے ہیں، اور اس صورتحال میں وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہتے ہیں، مختلف ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں، ڈاکٹروں نے کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو کوئی جسمانی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بعض دفعہ ان کو یقین بھی نہیں آتا اور وہ پھر بار بار ٹیسٹ کراتے رہتے ہیں یا ڈاکٹر جو ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ اس شخص کو انگزائٹی یا ڈپریشن ہے۔ انگزائٹی اور ڈپریشن میں لوگ جو ہیں وہ ڈرینڈ آؤٹ فیل کرتے ہیں، ان کی انرجی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کچھ کرنے کو ان کا دل نہیں کرتا، اور وہ ہر وقت کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے جسم میں درد محسوس کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ، خاص کر بیک ایک جو ہے، کمر کا درد جو ہے وہ بہت کامن ہے انگزائٹی اور ڈپریشن کے مریضوں میں۔ اب ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص انتہائی شدید بیزاری کا شکار ہو جاتا ہے، زندگی کے تمام معاملات سے بیزاری ہو جاتی ہے، نہ صرف زندگی کے معاملات سے بلکہ اپنے آپ سے شدید ناامیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو اس کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے یہ اس کے جسم کے تمام اعضاء کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ جو اس کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے اس کا جسم جو ہے وہ اس کی تصویر بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بات ہم اپنے آپ سے بار بار کرتے ہیں وہ ہمارے تمام اعضاء کو جو ہے متاثر کرتی رہتی ہے۔ تو جب ایک شخص انتہائی بیزاری اور نا امیدی کا شکار ہے تو اس کا جسم بھی ویسے ہی بیہیو کرنے لگتا ہے، اس کے جسم میں انرجی نہیں ہوتی، اور اگر کبھی کسی کام کو کرنے کے لیے وہ بڑھتا بھی ہے کچھ ہمت کر کے تو بہت جلدی وہ تھک جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پوٹینشل اس کے جسم میں نہیں ہوتا کہ جو کام کرنا ہے اس کو پراپر طریقے سے کرے۔ اسی طرح انگزائٹی میں بھی ہوتا ہے۔ انگزائٹی میں ایک شخص اپنے ذہن کو ایک میدان جنگ بنا لیتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں دن رات لے کے پھرتا رہتا ہے، کبھی ماضی کی غلطیاں یاد کرتا ہے، ان پہ جو ہے پچھتاوا ہوتا ہے اس کو، کبھی فیوچر کے متعلق انتہائی بھیانک قسم کا نقشہ جو ہے وہ بناتا رہتا ہے، اور نہ اسے اپنا ماضی اچھا لگتا ہے نہ اسے فیوچر اچھا لگتا ہے، اور مسلسل جو ہے وہ ایک ذہنی بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ اب اس تمام ذہنی بے چینی میں ہوتا کیا ہے کہ بنیادی طور پر اس کی جتنی بھی جو ذہنی انرجی ہے وہ ساری اس میدان جنگ میں صرف ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی اس کے جسم پہ برا اثر ڈالنے لگتی ہے، اور اس شخص کو چونکہ وہ ذہنی طور پر تھکا ہوا ہوتا ہے تو وہ تھکان جو ہے وہ پھر اس کے جسمانی تھکان کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جب ہم انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں تو انگزائٹی کا اکثریت کیسز میں پہلا حملہ جو ہے وہ ہمارے نظام انہضام پہ ہوتا ہے۔ جب ہمارا نظام انہضام ڈسٹرب ہوتا ہے، ہمارا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہائپر ایسیڈیٹی ہوگی، پیٹ میں گیس بنے گی، تیزابیت ہوگی، تو اس وجہ سے پھر ہماری جسم کو انرجی نہیں ملتی۔ جب انرجی نہیں ملتی تو آلریڈی جو ہے وہ ایک شخص شکایت کر رہا ہوتا ہے کمزوری کی، اور تھکن کا احساس اسے ہو رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کھانا کھاتا ہے تو وہ بھی صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کو مزید کمزوری ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے پھر اس کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی ہے، اور یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے۔ اور یہ بات تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انگزائٹی اور ڈپریشن دونوں جو ہیں وہ ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہیں، اور ہمارے جسم کو جو انرجی ملتی ہے وہ ظاہر ہے ہمارے کھانے سے ملتی ہے۔ اگر ہمارا نظام بہتر ہوگا تو اس سے ہمیں زیادہ انرجی ملے گی، مگر اگر ہم انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو اس دوران بھی ہمارا جو دماغ ہے وہ زیادہ انرجی استعمال کرتا رہتا ہے۔ ویسے بھی تو اگر نظام خراب ہوگا تو پھر ہمیں انرجی نہیں ملے گی، اور ہمارے جسم میں یہ بات بھی میں یہاں پہ کہہ دوں کہ سب سے زیادہ بڑا کنزیومر ہماری انرجی کا جو ہے وہ دماغ ہے۔ دماغ سب سے زیادہ انرجی کو استعمال کرتا رہتا ہے، اور اگر نظام خراب ہوگا تو پھر اس کو انرجی نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے انگزائٹی اور ڈپریشن جو ہے وہ مزید بڑھ جاتے ہیں۔ تو اصل میں اس ویڈیو میں جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت دفعہ جو جسمانی تکالیف ہوتی ہیں اس کی وجہ کوئی
जिस्मानी बीमारी नहीं होती, बल्कि वो ज़हनी दबाव के नतीजे में होती हैं। बल्कि अभी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ये बात कर रही है कि 70 से 80% लोग जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी वजह ज़हनी दबाव होता है। और हमारे यहाँ भी ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा है, बल्कि सारी दुनिया में ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि दुनिया जो है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, हमारी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो बढ़ रही है, ज़िंदगी में रोज़ बरोज़ तेज़ी आ रही है। तो सारी दुनिया में लोग जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी मसाइल का शिकार हो रहे हैं। ज़हनी मसाइल का शिकार होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, इसलिए कि हम जो ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी है, हमने अभी तक जो है इर्तिकाई तौर पर इतनी तरक्की नहीं की कि उस ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी का हम मुकाबला कर सकें। तो दुनिया में इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। तो ये बात मैं इस वजह से यहाँ रिपीट करूँगा कि अगर आपको कोई ऐसे मसाइल हैं, जिस्मानी मसाइल, और मेडिकल टेस्ट जितने भी हो रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, तो इस बात का इम्कान है कि आप शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। और उसमें फिर ज़रूरत है आपके कि आप वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लें, ताकि आपकी जो है प्रॉपर जो है तशख़ीस हो सके आपके मसले की, और उसके मुताबिक आपको जो है रहनुमाई दी जा सके। Thank you for watching. SFL is a human development and mental health services firm. For these services you can call on the mentioned numbers.